جہاں پہ آپ نے بات کی ہے ابھی کہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کا اجر دے گا. اگر میں غلط نہیں ہوں کہ ایک احادیث ہے کہ جو ادنا جنتی ہوگا نا اس کی سب سے کم ڈیمانڈ ہوگی یہ پوری کائنات, اور اس کی اگر یہ ڈیمانڈ ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, سب کو پیدا کرنے والا ہے, وہ کتنا زیادہ اجر دے گا. اب بالکل دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب جنت دے دیں گے تو سب سے آخری جنتی ہوگا بالکل, جسے جنت دی جائے گی اس کی وسعت اتنی ہوگی جنت کی کہ ہماری موجودہ زمین اس طرح کی اگر ہم 10 زمینوں کو اکٹھا کریں تو اتنی بڑی ایک جنت اس کو دی جائے گی. اب آج کل تو یہ بات جدید سائنس نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ کائنات کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کسی اعداد و شمار میں نہیں لایا جا سکتا. تو زمین تو اس کے اندر ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. ویسے آپ ماشاءاللہ ہسٹری کے بھی اور آپ کو فلکیات کا بھی کافی پتہ, تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں, شاید ہمارے ناظرین نہ جانتے ہوں. انشاءاللہ آگے جو سیشن آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا ماشاءاللہ نالج اور عبور کتنا زیادہ ہے, یہ آپ کو ان کی باتوں سے نظر آئے گا, ان کے بیان سے جھلکے گا. تو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. دیکھیں, زمین کائنات کی وسعتوں کا اس وقت جیسے جیسے ہماری سائنس, ہمارا نالج اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس کا اندازہ لگانا اب بہت ایک یہ عجیب و غریب مشاہدے سامنے آ رہے ہیں کہ کسی قسم کے اعداد و شمار کے اندر وہ نہیں آ رہے. ہماری کائنات ایک کہکشاں کا حصہ ہے اور اس طرح کی سینکڑوں کہکشائیں ہیں, اور ہماری ایک کہکشاں کے اندر کتنے سیارے ہیں, اور ایک سورج ہے صرف, اس سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اور ستارے اس کہکشاں میں موجود ہیں. اور آپ اندازہ کر لیں کہ صرف ایک زمین ہماری سورج کے سامنے کتنی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے, اور اس زمین کے برابر جو ایک جنتی کو 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, وہ ایک معمولی سی جنت ہوگی اگر اس کائنات کی وسعتوں کا احاطہ کیا جائے, اس کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضا کو کتنا وسیع بنایا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کہ روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اتنی وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خدا جب کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا, تو وہ کیا بدلہ ہوگا ایک انسانی عقل کے اندر اس کا تصور کرنا بھی نہیں کیا جا سکتا. تو روزے کی اگر ہم اور دیگر خصوصیات پہ بھی بات کریں تو دیکھیں, روزہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے, اور جس طرح یہ ایک ریا سے محفوظ ہے اسی طرح یہ ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز, حتیٰ کہ بعض دفعہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ انسان کا روزہ ہے یا نہیں ہے. اسی وجہ سے روزے کی فضیلت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہیں, اور یہ روزے کو یہ فضیلت رمضان المبارک کی وجہ سے ہی ظاہر سی بات حاصل ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو شد مئزرہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. مثلا ہمیں کوئی اگر کام کرنا ہوتا ہے, ایک ہمارے سامنے گول ہے, ایک ہدف ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس کام کو, تو اس کے لیے ہم اپنی ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے ہم اسپیشل اس کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا ہے, ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں. جی, ٹارگٹ ہم اپنا ایک مقرر کر لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ کہ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, اور وہ کتنی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات کے اندر ہوتی تھی, اس حدیث کے اگلے الفاظ کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے بستر پہ نہیں آتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا تھا. یعنی پورے رمضان کے اندر ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ, فراش بستر کو کہتے ہیں عربی میں, کہ آپ اپنے بستر پہ راتوں کو نہیں آیا کرتے تھے, اور یہ کب تک, جب تک رمضان رہتا تھا. یعنی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, اور یہ صرف اس وجہ سے تھا رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی وجہ سے.